وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین کرام، سورہ مجادلہ آیت نمبر 10۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے زندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور ظلم و سرکشی اور نافرمانی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگوشی نہ کیا کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کی بات ایک دوسرے کے کان میں کہہ لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ سامعین کرام، سورہ مجادلہ آیت نمبر 10۔ انما النجوى من الشیطان، لفظی ترجمہ، بے شک سرگوشیاں یہ شیطانی حرکات ہیں۔ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ مومن اس سے غمناک ہوں۔ ولیس بضارہم شیئا، حالانکہ اللہ کے حکم کے سوا ولیس بضارہم، اور ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ سرگوشیاں، لیکن اگر اللہ کا حکم ہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ دیکھیں، عام طور پہ اسلامی معاشرے میں جو سرگوشی ہے وہ ایک اچھا فعل نہیں قرار دی جا سکتی، کیونکہ سرگوشی ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ یعنی سرگوشی کا کیا مطلب ہے؟ مومن معاشرے میں تو نیکی کا علل اعلان یعنی اس میں تو نیکی کرنے میں تو سرگوشی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کوئی غیر قانونی کام کرتے ہیں تو وہ پھر ایک الگ بات ہے، یعنی اللہ کے حکم کے خلاف اگر کوئی بات آپ سوچتے ہیں کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری آیت ہیں سامعین کرام، آپ نے اس کا ترجمہ بھی سن لیا ہے کہ اللہ کے یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں 2-3 مباحث ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مومن کا بھروسہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ دوسرا اس کا موضوع یہ ہے، اس آیت کا یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سوا آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ بہرحال یہ سورت جو ہے یعنی مجلسی قواعد پر مشتمل ہے، یا مسلمانوں کا ایک معاشرہ ہے، اس میں جو حرکات نہیں ہونی چاہیے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن حرکات سے بچنا چاہیے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج کی جو آیت ہے
اس میں یعنی پہلا جو حصہ ہے انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، یہ سرگوشی جو ہے یہ شیطانی حرکات ہیں تاکہ مومن اس سے غمناک ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ دیکھو اے مومنو، تمہارا یقین اور تمہارا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اس سلسلے میں ضروری ہے سامعین کرام، یعنی مومن جب زندگی گزارتا ہے اس کا سارا بھروسہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی اس کا مقصود ہوتا ہے، مطلوب ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، اور اللہ کی وجہ سے وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ کو نوٹ رکھنی چاہیے، اور اللہ کے لیے زندگی کو خاص کر دینا چاہیے۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اگر زندگی کا مقصود، محبوب و مطلوب اللہ نہیں ہے تو یقیناً پھر آپ غیر اللہ کے لیے جئیں گے اور غیر اللہ کی وجہ سے جئیں گے۔ غیر جو ہے وہ آپ کا اپنی ذات بھی ہو سکتی ہے، اپنا ظاہری، آپ کا جو ظاہر ہے وہ بھی غیر ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ تو یہ ظاہر نہیں ہے۔ غیر جو ہے وہ آپ کی بیوی، بچے، یہ سب ہو سکتے ہیں، یا جو آپ کا جمایا کاروبار ہے یا جو کچھ بھی ہے یہ بھی غیر اللہ ہو سکتا ہے۔ باقی تمام چیزیں جو ہیں اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ مومن کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے، اور اللہ کی وجہ سے وہ زندگی گزارتا ہے اور گزارتے رہنا چاہتا ہے، اور آخر دم تک وہ متقی رہنا چاہتا ہے، لباس تقوی اس نے اوڑھا ہوا ہے۔ تو اس مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ مومن کا بھروسہ چونکہ اللہ پہ ہوتا ہے تو اس لیے ان کو اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے ظاہری نقصان کے لیے کوئی شخص سازش کر رہا ہے، یا میں نے سرگوشی کو سازش کا مترادف قرار دیا ہے نا، تو اگر کوئی آپ کا دشمن ہے یا آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے تو آپ کو اپنے اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث شریف کا مضمون بھی یہ ہے کہ کسی صحابی کو اللہ تعالیٰ، میرے خیال سے ابن عباس ہیں یا کوئی اور صحابی ہیں، ان کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تمام دنیا اکٹھی ہو جائے اور تمہیں نقصان دینا چاہے تو محض اس نقصان کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے اس سے زیادہ کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکتا، اور اگر کوئی ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور تمہیں فائدہ دینا چاہے تو اس فائدے کے علاوہ جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کے علاوہ کوئی تمہیں فائدہ بھی نہیں دے سکتا۔ تو بہرحال یہ سارے مضامین ہیں، ہم نے غور و فکر کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اور اللہ کے لیے جو ہے زندگی گزارنے کا سوچنا ہوگا۔ تو یہ انما النجوى من الشیطان جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ نجوہ یعنی سرگوشیاں جو ہیں یہ شیطانی کام ہیں۔ من الشیطان مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ قوتیں ہیں جو آپ کو روکتی ہیں، تو وہ بھی یعنی اس کو بھی وہ بھی شیطانی قوتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ خود جو ہے ایک شیطانی قوت ہو سکتے ہیں اپنے خلاف، آپ کو یعنی آپ کی ذات بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے سے روک سکتی ہے، آپ کی ظاہری ذات۔ تو بہرحال یہ نجوہ جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نجوہ سرگوشیاں جو ہیں یہ شیطانی کام ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ایک تو سازش کرتے ہیں اور پھر جب سرگوشی یہ کرتے ہیں تو مومنوں کو غمناک کرتے ہیں، ان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے وَلَيْسَ بِالضَّارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نقصان مقرر کر دیا ہے ظاہری طور پہ، اور ظاہر ہے کہ یہ دنیا جو ہے سامعین کرام آزمائش کا وقت ہے،
فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں تمہیں آزماتا ہوں شر اور خیر کی کیفیت سے، یعنی تم پہ اچھی حالت بھی لاتا ہوں۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یعنی میں اس کی بات کی تفصیل کروں کہ اللہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بہرحال اس میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ظاہری طور پہ نقصانات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ وہ آیت جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہیں ضرور جو ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہاری میں آزمائش کروں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال اور اولاد میں کمی سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میووں میں کمی سے، مال میں تمہارے کمی ہو سکتی ہے، اولاد میں کمی ہو سکتی ہے، بعض اوقات اولاد نہیں ہوتی، وہ بھی ایک آزمائش ہے، یا اولاد ہو کے مر جاتی ہے یعنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، تو اسی طرح خوف ہو سکتا ہے، کسی بھی دشمن کا خوف ہو سکتا ہے، تو ان ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ مومن کی آزمائش کرتا ہے۔ لیکن آزمائش آتی ہے اس لیے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اس کی میں ابھی نہیں جا رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ آزمائش پر پورے اترتے ہیں، یعنی صبر سے کام لیتے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے، کوئی بات نہیں، یہ آزمائش آئی تو اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ بنیادی طور پہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے تکوینی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس کے اثرات آپ پر پڑ رہے ہیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں وہ قرآن میں بھی موجود ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں وہ نبی کی زبان سے بھی ادا ہوئے ہیں، نبی جو بھی فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں جو کچھ بھی دے دیں اسے قبول کر لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو دیکھیں یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہاں نقصان ہو سکتا ہے جو بظاہر نقصان ہوگا، لیکن حقیقت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی کہ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، میں تمہاری آزمائش کرتا ہوں اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی۔ تو یہ دونوں حالتیں اگر آپ صبر کریں تو یہ دونوں حالتیں اچھی ہیں، نقصان بھی ٹھیک ہے، نفع بھی ٹھیک ہے، مالک کی مرضی ہے، جو چاہتا ہے فیصلہ کرے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ مالک ہے ہمارا، جو مرضی اس کا فیصلہ کرے ہم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا اردو میں ایک شعر کا ایک مصرع ہے بہت خوبصورت ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، بھئی کیا غریبی، کیا امیری، کیا بیماری، کیا صحت، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو یہ ایک آپ کو اپنا مزاج بنانا ہوگا، اگر آپ اللہ والے بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سوچ کو اپنا کے زندگی گزارنی ہوگی کہ ہم تو اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو بہرحال یہ مضمون اور جگہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لیکن جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 10 سورہ المجادلہ کی، اس میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، مومنوں کو چاہیے کہ خدا پر بھروسہ رکھیں، اعتماد رکھیں۔ دیکھیں اعتماد اصل بنیاد ہے ہمارے دین کی،
یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اعتماد ہمارے دین کی اصل ہے، بنیاد ہے، اللہ پر اعتماد، پھر اللہ پہ اعتماد اور پھر اس کے رسول پر اعتماد اور یقین، یعنی اللہ پر یقین اور رسول پر یقین، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہماری شخصیت کو معراج کی طرف لے جانے میں بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، اگر آپ سوچیں اور ٹھنڈے دل سے اس پر آپ غور کریں۔ بنیادی طور پہ دیکھیں، یہاں ہے بھروسہ، بھروسہ کس پہ؟ اللہ پہ۔ اب کس طریقے کا بھروسہ؟ دیکھیں، میں اللہ کی مخلوق ہوں، میں انسان ہوں، یعنی میں کسی بھی انسان کی بات کر رہا ہوں۔ انسان کا اگر اللہ پہ بھروسہ نہ ہوگا تو وہ اللہ کی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا۔ ہمیشہ آپ زندگی میں جو بھی معاملہ کرنا چاہیں اہم، تو اس میں بھروسے والے سے آپ نے مشورہ کرنا، یعنی آپ کرتے ہیں مشورہ۔ مثال کے طور پہ گھر میں کوئی آپ رشتہ کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کا، بیٹے کے لیے کسی رشتے کی تلاش میں ہیں، تو آپ کسی بھروسے والے کے شخص کی بات پر بھروسہ کریں گے۔ ویسے تو دسیوں لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ لڑکا اچھا ہے، لڑکا اچھا ہے، لیکن جو اس کے نزدیک ہے، لڑکے کے نزدیک ہے، ان کے حالات کو جانتا ہے، تو آپ اس پر بھروسہ کریں گے، یعنی کرنا چاہیے آپ کو۔ یعنی یہ ایک عام اصول ہے ہماری زندگی کا، سامعین کرام۔ اسی طرح انسان، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان آیا ہے دنیا میں کامیابی کے لیے، کامیابی کے لیے، یعنی انسان ظاہر ہے کہ اس کی کامیابی دنیا کی کامیابی تو نہیں ہے، اس کی زندگی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے، کہ آپ اللہ سے ملاقات کی تیاری کریں۔ اب اللہ تعالیٰ سے اگر آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ کی بات سننی بھی ہوگی اور اس پر بھروسہ کرنا بھی ہوگا۔ عام حالات میں یہ امت مسلمہ، ہم لوگ، یہ ہمارا ملک، بلکہ تمام امت مسلمہ نے اللہ کی بات پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایک طویل مضمون ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی میں یہاں نہیں بیان کر رہا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہ جو بھروسہ ہے، علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جو مومن ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے انہیں۔ تو دیکھیں، میں اس بات کو ایک وسیع تناظر میں یعنی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ پہ بھروسہ۔ اب اللہ پہ بھروسہ تو دیکھیں، دنیا میں ہم جب کام کاج کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسے سے ہمارا، یعنی یہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ جیسا بھروسہ کرنا چاہیے یا جو بھروسہ ہونا چاہیے وہ نہیں۔ دیکھیں، ہم اللہ کے اپنے آپ کو حوالے کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، کیونکہ اللہ پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ قرآن کے احکامات کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ قرآن کے، یہ تو کافرانہ بات ہے نا، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا او كما قال۔ کافر یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کا اتباع کریں تو ہمیں لوگ اچک لیں گے، بوٹی کر ڈالیں گے۔ جیسے کہ نتخطف کہتے ہیں، اوپر ہوا سے کوئی چیز آپ پھینکے اور راستے میں وہ چڑیاں یا جو کچھ بھی ہیں وہ آپ کو، یعنی وہ سارا آپ کو اچک لیں، بوٹی کر دیں زمین پر پہنچنے سے پہلے۔ تو یہ کافروں کا خیال تھا کہ بھئی ہمارا تو جمع کاروبار ہے اور ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے یا اللہ کی مان لیں گے تو ہمارا سارا جو سیٹ اپ ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ یہ سوچ آج بھی ہماری ہے۔ مکمل اللہ کے حوالے کرنے کے لیے ہم
تیار نہیں ہوتے، نہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی باتوں پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہوتا۔ جب بھروسہ نہیں ہوتا تو بے اعتمادی ہوتی ہے، بے اعتمادی جب پیدا ہوتی ہے تو پھر آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، جو بھی یعنی جس کو بھی آپ بے اعتماد سمجھتے ہیں تو اس کی بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان یا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جس نے بھی اللہ کا تقوی اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ اس کے لیے نکال دے گا اور اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے یہ جانتا بھی نہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور یہ یعنی ہم نے سوچنی ہوگی، سمجھنی ہوگی کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ تو اللہ پہ بھروسہ جو ہے وہ مومن کا سرمایہ حیات ہے۔ سامعین کرام، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اور یہ بات بھی میں آپ کو وضاحت سے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، اللہ کے رسول کی باتوں پر بھی ہمیں بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے انہوں نے یعنی ہمیں احکامات دیے ہیں، لیکن ہم ان کے احکامات کو بھی فالو نہیں کرتے۔ ان کے اسوہ حسنہ جس میں ہماری نجات ہے، کامیابی ہے، ہم ان کے اسوہ حسنہ کو بھی فالو نہ کرتے ہیں، نہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر شخص جو ہے آپ دیکھ لیں اپنی من چاہی زندگی گزار رہا ہے، خواہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ایک عورت یعنی ایک بیوی ہی کیوں نہ ہو، یا ایک ماں ہی کیوں نہ ہو، یا ایک باپ ہی کیوں نہ ہو، ہر شخص جو ہے من چاہی زندگی یعنی اپنے فیصلوں پر ہمیں بھروسہ ہوتا ہے، اور ہمارے فیصلے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا، یعنی اصل حیثیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ کی باتوں کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہے، ان پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد، اللہ کے حوالے کیسے کریں، تو اس کا الگ ایک مضمون ہے، لیکن اختصار کے ساتھ اگر میں آپ کو یہ بات کہوں تو اللہ کے سپرد کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ یہ اللہ یعنی جو اللہ چاہے وہ کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت جو ہے وہ قرآن پاک میں بیان فرما دی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کی چاہت پر عمل کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور پھر اس کا حکم بھی دیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو ہماری ساری محبت تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری ساری محبت تو ما سوی اللہ کے لیے ہے، دنیا سے ہماری محبت ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہماری کوئی محبت نہیں ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کرنا نہیں چاہتے ہم دنیا اور اہل دنیا کے لیے اور اپنے ظاہر کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بڑی خطرناک ہے اور اس بات کا انجام بھی بہت خطرناک ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کر لیں، اللہ کی مان لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زندگی میرے لیے گزارو، ان صلاتی، اور کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی، میری موت اور میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ایسا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ بہرحال اس کے فوائد نہیں ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو بھلا کے زندگی گزاری یا گزارنا چاہی
تو نتیجے میں آپ کو ایک بدحال زندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ اللہ کا فیصلہ نہ مانیں، لیکن فیصلہ تو اس کا اٹل ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے اعراض کر لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنی زندگی کو خاص کر دیں، اپنے لیے جینا سیکھیں۔ اپنے لیے جینا اللہ کے لیے جینا ہوگا، اپنے حقیقت کے لیے، اپنے باطن کے لیے، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں اور اللہ پہ بھروسہ کر لیں۔ جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اس پر ہم بھروسہ کریں تو ہم مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو تقوی کی وجہ سے قبول فرما لے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ سنا دیں۔ انما النجوى من الشیطان، بے شک سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ غمناک کر دیں وہ مومنوں کو۔ ولیس بضارهم شیئا، اور یہ ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے ان کو، الا باذن اللہ، الا یہ کہ اللہ کا حکم ہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں مومن۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ Conspiracies are from Satan, that he may dishearten those who believe, but he will not harm them in the least except by leave of God. So let the believers put their trust in God. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔